ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ایک تو معذوری کا جیسے ایک تاثر آتا ہے، معذور ہو گیا انسان یا معذور کسی وجہ سے، تو وہ ایسا لگتا ہے بالکل ہی بس ہو گیا. لیکن آپ نے جو یہ بات بتائی ہے ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایسے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایکسٹرا صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو گروم کیا جائے تو پھر وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی بھی سر کر سکتے ہیں. تو یہ ناظرین اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ لوگوں میں جن کے والدین یا بچے ایسے ہوں تو ڈپریشن کا شکار نہ ہو، بلکہ اس کو ایک نعمت سمجھ کر اگر گروم کریں اپنے ان معذور بچوں کو یا اپنے ساتھ تو وہ ہو سکتے ہیں. اس میں کچھ ٹائپس ہیں. تو میں اگر اگلا سوال اس طرح سے کروں کہ اس طرح کی کیا ٹائپس ہیں جن کو ہم اس طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایسے بچوں کو جو کہ یا اپنے اطراف میں موجود ایسے افراد جو کسی بھی قسم کی معذوری کا شکار ہوں تو ان ٹائپ وائز ہم ان کو ایکسلریٹ کریں. دیکھیں دو جو بڑی ٹائپس ہیں نا ان میں سے ایک تو کہلاتی ہے موٹر ڈسیبلٹی. موٹر ڈسیبلٹی کا مطلب ان کے ہاتھ یا پاؤں کی معذوری ہو. ظاہر ہے اگر ہاتھ یا پاؤں معذور ہوں گے تو بندہ چل نہیں سکتا ہے، اس کو پھر ویل چیئر کی ضرورت پڑتی ہے اپنی موومنٹ کے لیے، یا اس کو کرچز کی ضرورت پڑتی ہے، بیساکھی کی، چھڑی کی، اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور دوسرا ہاتھوں کی اگر معذوری ہو تو بندہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی دوسرا اس کو تھوڑا ہیلپ کرے، سپورٹ کرے. تو یہ سب سے بڑی یہ معذوریاں کب آتی ہیں؟ یہ اس معذوری کی 3 بڑی وجوہات ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی وجہ تو فالج کی بیماری ہے جو زیادہ تر ایڈلٹ میں ہوتی ہے. تو تقریباً پاکستان میں روزانہ 1000 افراد کو فالج ہوتا ہے، جن میں سے 400 جاں بحق ہو جاتے ہیں اور 600 جو بچ جاتے ہیں ان میں سے 400 ڈسیبل ہو جاتے ہیں. تو روزانہ تقریباً پاکستان میں روزانہ 400 ڈسیبل افراد کا اضافہ ہو رہا ہے صرف فالج کی وجہ سے. یہ پرفیکٹ یہ روزانہ کے اعداد و شمار ہے. اسی طرح پاکستان میں ایک دوسری وجہ ٹراما ایکسیڈنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے، گاڑیوں میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں روزانہ، سڑک پہ چلنے والوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور تقریباً یہ 1 ملین کی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو پاکستان کے اعداد و شمار ہے کہ جن کو شدید ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ان میں سے تقریباً ہر سال ان میں سے 10% لوگ 1 لاکھ افراد جو ہے نا وہ پھر معذوری کا شکار ہوتے ہیں. ان کی ہڈی اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ جڑ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتے، وہ ان کی اسپائن فریکچر ہو جاتی ہے یا دماغ میں چوٹ لگ جاتی ہے ان کی. تو یہ ایک دوسری بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے صرف ٹراما کی وجہ سے ڈسیبلٹی میں. پھر تیسری بڑی وجہ پاکستان میں چائلڈ برتھ انجریز ہیں کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں بڑی تعداد آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہسپتالوں میں نہیں ہوتی، گھر میں ہوتے ہیں بچے پیدا. ان کو برتھ میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، برتھ ریلیٹڈ انجریز ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ پھر لائف لانگ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی موٹر ڈسیبلٹی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ ہماری انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کہلاتی ہے. جیسے وہ بچے جن کو سیریبرل پالسی ہوتی ہے وہ چل پھر سکتے ہیں لیکن ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ سیکھ نہیں سکتے، ان میں سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جس کو ہم انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کہتے ہیں. تو یہ بھی پاکستان میں ایک معذوری کی بڑی وجہ ہے. اس کے بعد جو کامن وجوہات ہیں ان میں ڈیف اینڈ ڈمب ہونا ہے کہ جو سماعت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا ایک بڑی وجہ جو ہے وہ بینائی کا ختم ہو جانا ہے جس کو ہم بلائنڈنس کہتے ہیں. اس کی ایک اور بڑی وجہ جو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ بیہیورل ڈسیبلٹی ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ دماغی توازن بگڑ جائے، ان کو شیزوفرینیا یا ڈپریشن یا اس طرح کی بیماریاں ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ پھر معاشرے کے اندر ڈسیبل ہو جائیں، معاشرے کے اندر کوئی رول پلے نہیں کر سکیں. تو پاکستان میں ایسے افراد کی تعداد تقریباً کوئی 80 سے 85 لاکھ کے درمیان ہے اور یہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. بڑی تعداد اس کی رورل ہے لیکن تقریباً 25, 30, 40% لوگ اربن میں رہتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کے لیے ایک پورا سپورٹ سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے یہ میں چھوٹی بات اس میں کروں گا کہ جو موٹر ڈسیبلٹیز کا آپ نے جیسے کہا ایکسیڈنٹ میں ہم نے ویسے کہیں مجھے کچھ ایسے کیسز یاد آئے جو ایکسیڈنٹ ہوا ویل چیئر پہ رہیں لیکن انہوں نے آگے بڑا ایکسل کیا. خاتون تھی مزاری کر کے جو ہے وہ ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر وہ خاصا ایک کوئی خاتون تھی غالباً ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر انہوں نے آنکھ سے کوئی کتاب لکھی تھی. ایسے دنیا میں لوگ ہیں کہ جنہوں نے معذوری کے باوجود بھی آؤٹ پرفارم کیا ہے، مطلب ایسے دنیا میں لوگ ہیں. لیکن ہم زیادہ تر بات کر رہے ہیں بالعموم لوگوں کی. تو بالعموم لوگوں میں نا اتنی ڈپریشن ہوتی ہے یا یہ کہ نہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سپورٹ نہیں ملتی. لیکن ہر وہ فرد جو معذور ہو اس کو آپ فیسلٹیز دے دیں، اس کو آپ سپورٹ دے دیں تو وہ کافی کیونکہ اس کا دماغ تو کام کر رہا ہے نا. اب ایک آدمی جو کمر کے نیچے سے معذور ہے اس کا اوپری دھڑ تو کام کر رہا ہے نا، تو وہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے بعض دوست ہیں پیشنٹس ہیں جو پوری کمپنیاں چلا رہے ہیں، ان کے 300 امپلائیز ہیں اور وہ پیرالائزڈ ہیں لیکن ویل چیئر باؤنڈ ہیں، وہ اپنے ساری دنیا کے کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ دنیا میں ہیں لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو معاشرہ سپورٹ کرے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کے اندر ہمت اور حوصلہ بھی ہو تو آپ ان کو آگے تک لے جا سکتے ہیں. لیکن یہی صورتحال ہمیں
ان تمام بقیہ لوگوں کو بھی پرووائڈ کرنی چاہیے کہ جو معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں, کہ جو حوصلہ نہیں رکھتے یا ان کو فیسلٹیز نہیں اویلیبل. اب بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں ان کے پاس ویل چیئر نہیں ہے. یہ وہ تو لوگ ہیں ہمارے جو مریض ہیں جو ایکٹیو ہو گئے ہیں, وہ تو موٹرائز ویل چیئر جاتی ہے نا ان کو, تو وہ تو اس کے اندر موٹر ہوتی ہے, وہ گاڑی کی طرح چلتی ہے, وہ ہر جگہ آ جا سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو ایک موٹرائز ویل چیئر اگر ہو تو وہ تو ہر جگہ سارے کام کر سکتے ہیں, اپنے ہاتھ تو ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان تمام لوگوں کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں کم سے کم, تو وہ ایکسیسیبل ہو جاتی ہے دنیا ان کے لیے نا. وہ بہت سارے موبائل پہ کام کر سکتے ہیں, بزنسز رن کر سکتے ہیں, اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. پورا موقع موجود ہے. بالکل, اسی لیے یونائٹڈ نیشنز نے جو سیکریٹریٹ بنایا ہے اس کا بنیادی ہدف تو ہے کہ لوگوں کو ڈسیبلٹی سے بچایا جائے, لیکن جو ہو جائیں ان کو فیسیلیٹیٹ تو کریں تاکہ وہ معاشرے کے اندر ڈیپینڈنٹ نہیں رہے نا. دیکھیں ایک معاشرے کے اندر فرد ہے کہ جو کچھ نہیں کر رہا ہے, جس کو ڈیپینڈنٹ ہے, جس کے لیے آپ کو سب کچھ کر کے دینا پڑتا ہے نا. اور وہی فرد اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ بنا دیں تو وہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بندہ بن جائے گا. تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے معذور لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے امپلائیز رکھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں معاشرے میں موجود, لیکن ان کی تعداد کم ہے. اور بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت حکومت, اور ظاہر ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے جو آ رہا ہے, جو ہر سال دسمبر میں منایا جاتا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت پاکستان میں منایا جاتا ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو اور گورنمنٹ کے ایسے اقدامات ہوں کہ جس کے نتیجے میں ہم ان کو سپورٹ فراہم کر سکیں. ان کو دیکھیں فائنینشیل سپورٹ چاہیے, ان کو ڈیوائسز چاہیے, اور اب تو بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. ایون جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کے لیے موبائل فونز آنے لگے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ ساری چیزیں جو ہے نا, وہ جو لکھا ہوا جو آتا ہے وہ ٹیکسٹ میں, وہ ورب اس میں سننے والا جو میٹر ہے وہ بریل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو وہ سن کے وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. تو ہر چیز جو ہے نا وہ آڈیو میسج جو ہے وہ اگر ڈیف اینڈ ڈم کے لیے وہ ویژول میسج میں کنورٹ ہو جائے تو وہ تو پڑھ لے گا اس کو آسانی کے ساتھ. بہت اچھے. تو ایسی ڈیوائسز آ گئیں گے جس کے ذریعے ان کی ڈسیبلٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسی ہوں گی کہ وہ شاید ہر کوئی وہ ہیں, لیکن ظاہر ہے ہر چیز دنیا میں کرنی تو ممکن ہے نا. ایک بہت موٹی چیز, آپ لوگوں کو چھڑی تو دے سکتے ہیں کم سے کم, کہ ایک فرد جس کے پاس چھڑی نہیں ہے, جو چھڑی لے کے چل سکتا ہے, اس کو آپ چھڑی دے دیں تو اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے, وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیں. ریہیبلیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ سکھا دیں کچھ نہ کچھ چیزیں نا. تو لوگوں کو چھڑی لے کے چلنا نہیں آتا, آپ ان کو چھڑی لے کے چلنا سکھا دیں. آپ ان کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا کر دیں کہ وہ بیساکھی لے کے چل سکیں. تو ایک فرد جو بستر پہ پڑا ہوا ہے وہ چلنے کے قابل ہو جائے گا, تو وہ تو 10 کام کر سکتا ہے. پھر اپنے نکلے گا, گھر سے باہر جائے گا.